بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویلکم ٹو دی زی وائس۔ دکن سے سرد ہوائیں چلتی تھیں۔ امیبا سطح پر آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں انتظار تھا۔ زمین دیکھ دیکھ پریشان تھی۔ وہ روز ڈینیوب سے باہر آ کر دکن کی اور دیکھتا، پھر ایک دن وہ خوشی سے اچھل پڑا کہ ساون بھادوں دکن سے آتے دکھائی پڑے اور شبھ سما بن گئے۔ وہ تیزی سے تہہ میں اتر گیا اور زمین سے ٹچ ہوا۔ کیا بات ہے میرے شفاف امیبا، وہ بے چین ہوئی۔ آج جلدی میں دکھے ہو۔ میں نے سوچ لیا میں دھرتی پر جنم لوں گا۔ مجھے کئی برسوں سے اسی ساون بھادوں کا انتظار تھا۔ تو نے مجھے بدیشی ہونے کا طعنہ دیا ہے۔ ایک دیشی بدیشی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی جانچنے کے لیے دھرتی پر خود جاؤں گا۔ زمین منع کرتی ہے مگر امیبا نہیں مانتا اور دریائے آمو کی طرف سفر کرتا ہے۔ وہ جلد بحر خزر تک آ پہنچا۔ سمندر کی وسطوں میں اس نے طویل سانس لیا۔ پانی اسے چھیڑتا، کھل امیبا کھل، تو امیبا کھل کھلا دیا۔ زمین افسردہ ہو گئی۔ اس کی صدیوں کی رفاقت امیبا کو نہ کھلکھلا سکی تھی۔ زمین اسے روکتی ہے، تو فنا ہو جائے گا، بس اب نہیں مجھے بلانا۔ وہ تیرتا رہا، کئی ملین نر ناری دیکھے مگر چن نہ پایا۔ وہ بڑھتا رہا، زمین قدموں پر سایہ کیے تھی۔ ملن سمے میں کچھ دن باقی تھے کہ ایک گھور برستی رات پڑتی تھی۔ میںہ ٹوٹ کے برستا تھا۔ اس کے کانوں میں گونجدار ہنسی سنائی پڑی، ساتھ ہی سانپ کی پھنکار۔ ہنسی میں اتنی کشش تھی کہ امیبا اسی طرف کھینچنے لگا۔ کیا دیکھتا ہے اور دیکھتا رہ جاتا ہے۔ دریائے وولگا کے پانیوں کے بیچ برستے ساون بھادوں میں بے نیاز حسین و جمیل گندھارا پورو ایک جوان اتھری یوہا ناگن سے ہم آغوش تھا۔ یوہا نے اس کے جسم کے گرد بل کسے ہوئے تھے۔ کبھی کبھار کسی کا زور زیادہ چل جاتا تو ارد گرد کا ماحول ایک طرف کی ہنسی اور دوسری طرف کی پھنکاروں سے گونجنے لگتا۔ امیبا کی نظریں اٹھیں اور گڑ گئیں۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے قدم بڑھائے ہی تھے کہ زمین نے ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا اور بہت خفا ہوا۔ جب تک ہاتھ چھڑاتا پورو نکل گیا۔ وہ غصے میں ابل پڑا۔ تو جانتی ہے زبردستی بلاسکار کے زمرے میں آتی ہے۔ نہیں، یہ زبردستی نہیں، یہ غلط ہے، نقصان دہ ہے۔ تیرا نقصان ہے، میں تجھ سے دور ہو جاؤں گا، مگر اب میں تیرے پاس رہ کر بھی تیرا نہیں کہ تو مجھے طعنہ دے چکی ہے۔ زمین ہار گئی مگر آسودگی سے بولی، جنم لینا اتنا آسان نہیں۔ تو سمجھتا ہے تجھے مجھ سے غرض نہیں؟ دنیا کی ہر چیز میری پیداوار ہے۔ تو وہاں کھائے گا کیا جب تک میں تجھے اناج نہیں دوں گی؟ اور سردی گرمی سے کیسے بچے گا جب تک میں تجھے کپاس نہیں دوں گی؟ بیرونی خطرات سے کیسے بچے گا جب تک میں تجھے گٹھا نہیں دوں گی؟ مترو، گٹھا سے مراد مکان کا میٹیریل ہے۔ امیبا سوچ میں پڑ گیا۔ تیری بات ٹھیک ہے مگر جتنا میرا رزق لکھا ہوگا تیری محتاجی کے بغیر مجھے مل جائے گا۔ چلو مان لیا لکھا تجھے مل جائے گا، مگر تیرا وہاں مقصد کیا ہوگا؟ زمین بولی، میں تیری بے بنیاد بات کی کھوج کروں گا۔ زمین جی جان سے تکنے لگی۔ میرے شفاف امیبا، تیرا بچھڑنا ساون بھادوں بچھڑنے سمان ہوگا۔ میں تجھے بتاؤں، جب تو شریر پا لے گا تجھے اسی سمے پتہ چل جائے گا کہ تو بدیشی ہے۔ تیرا جسم ہی تجھے بتا دے گا۔ اگر میں بدیشی ہوا تو وہاں پلٹ جاؤں گا جہاں سے آبا کا ساتھ آیا تھا۔ تو جانتی ہے نا، ہر چیز اپنی اصل کو لوٹتی ہے۔ بدیشی تو مسافر ہوتا ہے، صدقے خیرات کا مستحق، اور میں خیرات کھانے سے بہتر لوٹ جانا سمجھتا ہوں۔ دیش واسیوں کے چہروں پر آسودگی ہوتی ہے اور بدیشی بے یقینی میں ہوتے ہیں۔ میں اپنا وجود نہیں ماروں گا۔ زمین تکتی رہی۔ ٹھیک ہے، یہ سب جانچنے میں تو کتنا سما لے گا تاکہ میں تجھے رزق پہنچا سکوں؟ زیادہ سے زیادہ 1 حیات یا اس سے بھی کم میرا رزق بچ جائے گا۔ وہ بے نیازی سے بولا، یہ اتنا آسان نہیں۔ تقدیر قدم قدم تیری راہ روکے گی۔ یہ بڑی ظالم چیز ہے۔ معاہدہ کرتا ہے؟ معاہدہ؟ سندر امیبا چونک گیا۔ بول، کتنا سما لے گا؟ میرے پاس یقین نہیں۔ امیبا نے بات ختم کرنا چاہی مگر زمین بولی، میں 1 حیات تک تجھے رزق پہنچانے کی پابند ہوں۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ امیبا سوچ میں پڑ گیا۔ امیبا قریب آیا۔ وہ پگھل گئی۔ نہ جا امیبا۔ مترو، آج ساون بھادوں ملن کی آخری رات آ گئی۔ آسمان برسنے کو آیا۔ دکن کی یخ ہواؤں میں امیبا یخ ہو گیا۔ زمین بھٹکانے لگی۔
پورب کی اور نگاہ کی۔ دن چڑھنے میں بڑا سمے تھا، ملن کی آخری گھڑیاں تھیں۔ وہ گھبرا کر پانی میں تیرنے لگا۔ گندھارا پورو کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ زمین آوازیں دیتی تھی، تلاش کے ساتھ ساتھ پورب کی اور تکتا تھا۔ ساون بھادوں کے رونے کی زور زور سے آوازیں آنے لگیں۔ سامنے ایک تختہ تھا، اس پر گندھارا پورو اور اس کی بیوی لیٹے باتوں میں لگے تھے۔ ایک اور تختہ تھا جس پر ایک خاتون لیٹی تھی، ایک اور تختے پر چادر تانے پورو کا دادا سو رہا تھا۔ بادلوں کی گرج اور بارش کے شور میں گندھارا پورو اور اس کی بیوی کے ہنسنے کی ملی جلی آوازیں آتی تھیں۔ ایک طرف ایک تختے پر پورو کا ابا لکھائی کرتا تھا۔ امیبا پورو کو تلاش کرتا تخت پر آن پہنچا۔ امیبا بے چین پورب کی اور دیکھتا تھا۔ ساون بھادوں ملن سما صرف چوتھائی حصہ ہوئے۔ باپ اٹھا اور ان پر چادر دی اور پورب کی اور دیکھ کر بولا، پاری لینے میں دیر مت لگا، شاید کہ اب کے برس کچھ رہ جائے پورو۔ ساون بھادوں الگ ہوئیں تو الگ ہو جانا، باپ کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ تو پورو نے ایک دم ملاپ لے لیا۔ تقدیر تھی، کئی سالوں سے اولاد نہ ہو رہی تھی۔ امیبا کو جوہر حیات بننے میں ذرا دیر نہ لگی۔